بائیڈن کے 78 ایگزیکٹو آرڈرز ٹرمپ کے ایک دستخط سے ختم۔ عہدہ سنبھالتے ہی ایگزیکٹو آرڈرز پر امریکی صدر کے دھڑا دھڑ دستخط۔ کیپٹل ہل حملہ کیس میں ملوث 1,500 افراد کو معافی مل گئی۔ پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی کے حکم نامے جاری۔ سینسرشپ کے خاتمے اور فیڈرل ملازمین کی بھرتیاں منجمد کرنے کے آرڈر پر دستخط۔ ٹرمپ نے فیڈرل ملازمین کے لیے ایک گھر سے کام کرنے کی سہولت ختم کر دی۔ بارڈرز اور تارکین وطن کے داخلے سے متعلق صدارتی حکم نامہ جاری۔ جنوبی سرحد پر نیشنل ایمرجنسی نافذ۔ کارٹلز کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ امریکی خاندانوں کو قیمتوں میں ایمرجنسی ریلیف دینے کے آرڈر پر بھی دستخط۔ بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدوں میں امریکہ کو اولین ترجیح دینے کا حکم نامہ جاری۔ 75 دن تک ٹک ٹاک کے خلاف ورزی کوئی کارروائی نہ کرنے کا حکم۔ مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر ختم۔ اوول آفس نے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط سے قبل کیپٹل ایرینا میں چند حکم نامے جاری کیے۔ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کے بعد پین عوام میں اچھال دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار امریکی صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے لیا۔ اہلیہ میلانیا ٹرمپ اور فیملی ارکان بھی ساتھ موجود رہے۔ حلف اٹھانے کے بعد ٹرمپ نے چیف جسٹس اور سابق صدر بائیڈن سے مصافحہ کیا۔ ٹرمپ سے پہلے نائب صدر جے ڈی وینس نے عہدے کا حلف اٹھایا۔ حلف اٹھاتے ہی صدر کو توپوں کی سلامی دی۔ تقریب میں جو بائیڈن، باراک اوباما سمیت سابق صدور اور عالمی رہنماؤں کی شرکت۔ ایلون مسک، جیف بیزوس اور مارک زکربرگ بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد مہمانوں کی پرتکلف کھانے سے تواضع۔ پہلے دن بہت سے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرنا آمریت نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف برداری کے بعد کیپٹل ون ایرینا میں خطاب۔ کہا بائیڈن دور میں آف شور ڈرلنگ پر عائد پابندی کو ختم کریں گے۔ مہنگائی کو شکست دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ ویٹرز کی ٹپس پر اب کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ سول ملازمین کی تعداد کم کریں گے۔ ہمارے لیے سب سے پہلے امریکہ ہوگا۔ پاناما کینال واپس لیں گے۔ وینزویلا سے تیل خریدنا چھوڑ رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کروں گا لیکن یہ کب ہوگی نہیں جانتا۔ محکمہ انصاف کے امیگریشن آفس کی سینئر قیادت کو ہٹا دیا۔ بائیڈن کی جانب سے اپنے خاندان کے افراد کو معافی دینے پر حیرانی ہے۔ حکام کو معافی کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کی بھی ہدایت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارت کا حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ نئے امریکی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے بعد تعمیری تقریر کی، وہی باتیں کی جو وہ صدارتی مہم کے دوران کرتے رہے۔ روسی صدر پوٹن کی بھی امریکی صدر کو حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ پیغام میں کہا ٹرمپ کے لیے انتخابات سے پہلے کا مرحلہ ہر لحاظ سے مشکل رہا۔ یوکرین تنازع کے حل کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اصل چیز وجوہات کو حل کرنا ہے۔ پیوٹن نے سابق صدر جو بائیڈن کو ماسکو سے تعلقات خراب کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کیس سے متعلق سماعت۔ رجسٹرار عدالت کے سامنے پیش۔ کمیٹی کو بھیجا گیا نوٹ پیش کر دیا۔ کہا یہ کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا؟ معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اس معاملے پر اجلاس کیسے ہوا؟ کیا کمیٹی نے خود اجلاس بلایا یا آپ نے درخواست کی؟ جب جوڈیشل آرڈر موجود تھا تو نوٹ کیوں لکھا؟ ہمارا آرڈر واضح تھا کہ کیس کس بینچ میں لگتا ہے۔ اس نوٹ میں غلطی کا ادراک تو نہیں کیا۔ اس میں آپ لکھ رہے ہیں 16 جنوری کو ایک آرڈر جاری ہوا، آپ اس آرڈر کی بنیاد پر نیا بینچ بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ عدالت کی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو فوری طور پر طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر جسٹس منصور، جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط۔ ذرائع کے مطابق جسٹس امین الدین خان کو بھی تینوں ججز کی جانب سے خط لکھ گیا۔ خط میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا۔ جسٹس منصور نے خط میں کہا کیس فکس نہ کرنا جوڈیشل آرڈر کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ جوڈیشل آرڈر نہ مان کر قانون سے انحراف کیا۔ جسٹس منصور نے معاملے کو توہین عدالت قرار دیا۔
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت تک جواب جمع کروانے کی ہدایت، سماعت 11 فروری تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو نشانہ بنایا، آئین و قانون کے مطابق الیکشن کروائے، ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں ملا، نوٹس کا جواب ہم دے چکے ہیں، آئندہ سماعت پر تحریری جواب جمع کروائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ اجلاس میں 16 ایجنڈا آئٹمز پر غور کیا جائے گا۔ توشہ خانہ انتظام و قواعد 2025 کا مسودہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین اراکین قومی اور ترقی ریگولیٹری اتھارٹی کے شرائط و ضوابط کی منظوری کا امکان۔ الیکٹرانک جرائم کی روک ایکٹ 2016 کو وزارت داخلہ کو دینے کی منظوری ایجنڈے کا حصہ۔ وادی نیلم میں بارش اور برف باری کے سلسلے وقفے سے جاری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کیل سے گریس ویلی ٹاؤبٹ تک شاہراہ نیلم بدستور ٹریفک کے لیے بند۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بالائی علاقوں میں آج بھی ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہنے کی توقع۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوجیوں کی رفح میں فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید 8 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے تباہ شدہ گھروں کو دیکھنے جانے والے فلسطینیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب ملبے سے لاشیں نکالنے کا عمل جاری۔ فلسطینی سول ڈیفنس نے رفح میں ملبے سے 137 لاشیں نکال لیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملبے میں 10,000 لاشیں موجود ہیں۔ ادھر فلسطینیوں کی گھروں کو واپسی۔ اقوام متحدہ کے مطابق امدادی سامان لے کر 630 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ وادی نیلم میں بارش اور برف باری کے سلسلے وقفے سے جاری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کیل سے گریس ویلی ٹاؤبٹ تک شاہراہ نیلم بدستور ٹریفک کے لیے بند۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بالائی علاقوں میں آج بھی ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہنے کی توقع۔ اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی ون ڈے اسکواڈ کو حتمی شکل دینے کی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق سائم ایوب کی جگہ متبادل کھلاڑی کو کھلانے کا فیصلہ۔ عبداللہ شفیق اور عثمان خان کو ڈراپ کیے جانے کا امکان۔ فخر زمان، امام الحق اور حسیب اللہ کی شمولیت پر غور۔ محمد رضوان، بابر اعظم، سلمان آغا، طیب طاہر، عرفان خان، محمد حسنین، نسیم شاہ، شاہین آفریدی، حارث رؤف، کامران غلام، ابرار احمد اور سفیان مقیم اسکواڈ کا حصہ۔